موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بے شمار سینکڑوں کینسر، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، پھر ہارٹ پیشنٹس، سانس، سکنس کی بیماریوں کے جو لا علاج مریضوں کے جن مریضوں کو ڈاکٹروں، طبیبوں اور حکیموں نے جواب دے دیا اور وہ لوگ ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہوئے دیکھا۔ اپنی زندگی کے نہایت آزمودہ یعنی بیماریوں سے شفا کے عملیات میں سے ایک نہایت مجرب عمل فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے نازل ہوئی ہے، جو لا علاج امراض ہیں ان سے بھی شفاء کامل کا حاصل ہونا اس کا یہ عمل ہے جن سے، اور سورۃ فاتحہ کا عمل ہے۔ سورۃ فاتحہ بھی ایک کمال اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر یہ اس کا جو کلام ہے اس نے نازل فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے نازل ہوئی ہے، اور وہ خزانہ اسرار معارف ہے جو معرفت، صفات، اسماء و افعال، معاد، صراط، جزا اور تمام احکام باری تعالیٰ کو محیط ہے۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، کہ اگر کوئی چاہے تو میں 70 اونٹوں کے بوجھ کی مقدار فاتحہ، سورۃ فاتحہ کی تفسیر اکٹھا کر سکتا ہوں۔ یہ سورۃ فاتحہ کی اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر، تو یہ عرش کا خزانہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ ایسی جزا اور ثواب دیتی ہے کہ اس کے برابر سارے قرآن میں کوئی اور سورت نہیں دیتی، اور اگر میزان کے ایک پلڑے میں سورۃ فاتحہ رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں قرآن کریم رکھا جائے تو سورۃ فاتحہ جو ہے یہ باقی قرآن سے 7 گنا زیادہ وزنی ہوگی، 7 گنا زیادہ وزنی ہوگی۔ شاید اسی وجہ سے ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء کہ سورۃ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، سورۃ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ فاتحہ آپ فرماتے ہیں موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے، سورۃ فاتحہ جو سی ہے۔ تو راکم الحروف محمد محسن منور یوسفی، یہ مجربات محسن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو میں نے اس کے صفحہ نمبر 296 کے اوپر یہ عمل لکھا۔ اپنی زندگی کے نہایت آزمودہ یعنی بیماریوں سے شفا کے عملیات میں سے ایک نہایت مجرب عمل لکھ رہا ہے، جس سے بے شمار سینکڑوں، اور یہ کوئی کیا کہتے ہیں مبالغہ آرائی، ایون 0.1% اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یعنی جس سے بے شمار سینکڑوں کینسر، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، پھر ہارٹ پیشنٹس، سانس، سکنس کی بیماریوں کے جو لا علاج مریضوں کے جن مریضوں کو ڈاکٹروں، طبیبوں اور حکیموں نے جواب دے دیا
اور وہ لوگ ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہوئے دیکھا۔ بندہ ناچیز کہ سینکڑوں لوگوں کو میں نے یہ عمل بتایا پڑھنے کے لیے، اور پھر اس میں درجن سینکڑوں تو کینسر کے پیشنٹس تھے، وہ پیشنٹ جن کو ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوئے تھے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو، اس کو آپ نوٹ کر لیں یا اس کتاب کو منگوا لیں، اس کے صفحہ نمبر 296 پر اس عمل کو غور سے آپ پڑھ لیں۔ مختصر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو تو 2 سنتیں آپ ادا کریں، اور سنتیں پڑھنے سے پہلے پانی کی ایک بوتل اپنے پاس رکھ لیں۔ تو جیسے ہی آپ سلام پھیریں تو سلام کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کر پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شفا پڑھنا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم بعدد کل داء و دوا و بعدد کل علت مرد و شفا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، مگر سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ کے وصل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے رحیم کے میم کو الحمد کے لام کے اندر ملا کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، رحیم کے اوپر وقف نہیں کرنا۔ تو پڑھنا کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ آمین تک آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ سے شروع کرنی ہے، اور رحیم کے میم کو الحمد کے لام کے اندر ملانا ہے۔ اگر نہیں آتا تو کسی قاری صاحب سے پوچھ لیں، یا کسی حافظ قرآن یا جو قرآن پاک کو پڑھنا جانتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اچھا، اب 11 مرتبہ درود پاک، درود شفا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، پھر 41 ٹائم سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آیات شفا آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آیات شفا آپ کہیں سے بھی کھولیں گے آپ کو مل جائیں گی، یوٹیوب سے بھی مل جائیں گی، وظائف کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ آیات شفا جو ان سی ہیں وہ یہ ہیں، وَيَشْفِ صَدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلا خسارا الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ اس کے بعد 3 دفعہ آپ کہیں اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ پھر آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے کہنا ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفہ فش۔ اب یہ سارا عمل پڑھنے کے بعد اخیر پر پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شفا پڑھنا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الکریم بعدد کل داء و دوا و بعدد کل علت مرد و شفا۔ اب وہ جو پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھ کر وہ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا شروع کیا تھا، اس پانی کے اوپر آپ دم کر دیں جون سے، اور اس پانی کے اوپر دم کر دیں، اور اس کے بعد آپ جون سے
اٹھ کے 2 فرض پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، گھر پر پڑھ، جہاں آپ نے پڑھنے، پھر آپ 2 فرض پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی میں سے روزانہ بلا ناغہ پانی پئیں آپ، وہ جو آپ نے اسی بوتل پر روزانہ آپ نے دم کرنا ہے، یہ عمل جو ان سے تو اچھا جیسے جیسے پانی کم ہوتا جائے ویسے ویسے اس کو پھر سے بھر لیں، یا جب بوتل آدھی ہو جائے پھر اس کو بھر لیں جو ان سے۔ اچھا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پانی پینے یا عمل کے پڑھنے میں ایک ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک ناغہ بھی ہو گیا تو عمل ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ اس کو شروع کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل 41 دن کے اندر جیسا بھی وہ شخص بیمار ہے، انشاءاللہ میں نے تو 99% لوگوں کو صحتیاب ہوتے ہوئے دیکھا اس عمل سے۔ اس کے پڑھنے میں 20-25 منٹ لگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے بعد میں 2 فرض پڑھنی ہیں، تو 20-25 منٹ لگتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں، تو صرف کینسر کے مریضوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا اس سے، اور بے شمار۔ تو یہ میں نے پھر اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 296 کے اوپر یہ لکھا کہ لا علاج امراض سے شفا کامل کا عمل خاص جو ان سے، تو یہ آپ لوگ جو اس میں فائدہ لے سکتا ہے، یہ پورا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں سے بھرا ہوا نہایت ہی برکتوں والا اور صحت یابی کا کمال عجیب و غریب اسم اعظمی عمل ہے جو ان سے، تو آپ اس کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔